میں DDT لمیٹڈ کے کسی ذمہ دار شخص سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ تشریف رکھیے، آپ ایک ذمہ دار شخص کے سامنے ہی ہیں، اس نے کہا، اور سائرہ دونوں کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ آپ حضرات کا شکریہ، بے حد شکریہ۔ براہ کرم مجھے اپنا پتہ بتا دیجیے، اگر کبھی حالات نے میرے ساتھ کچھ انصاف کیا تو میں آپ سے دوبارہ ملنے کی کوشش کروں گی۔ حالات بڑے ستم ظریف ہوتے ہیں خاتون سائرہ، آپ کو اس بات کا تو یقین ہوگا کہ میں اتفاقیہ طور پر آپ ہی کو ملا تھا، کسی باقاعدہ ادارے کے تحت آپ کے سامنے نہیں پہنچا تھا۔ ہاں یقیناً، لیکن اس بات کا یہاں کیا ذکر ہے؟ سائرہ نے تعجب خیز لہجے میں پوچھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا۔ دوسرا اتفاق یہ ہے کہ میرا تعلق DDT لمیٹڈ سے ہے۔ یہ مسٹر سعدی ہیں، میں ظفری ہوں، اور یہ مس شکیلہ ہیں۔ ہم تینوں ہی اس ادارے کے پروپرائٹر ہیں، یعنی وہ جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی ہے۔ کیا؟ سائرہ کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں، لیکن ان کے ہونٹوں پر انبساط بھری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے سعدی کی طرف رخ کر کے کہا، کیا یہ سب درست ہے جناب؟ کیا ظفری صاحب درست کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہ میری زندگی میں روشنی کی پہلی کرن ہے، ورنہ تاریکی کے علاوہ میری دنیا میں کچھ نہیں تھا، سائرہ نے مطیرانہ انداز میں کہا۔ وہ اس دلچسپ اتفاق سے بڑی محظوظ ہوئی تھی۔ ظفری اور شکیلہ نے اپنی اپنی کرسیاں سنبھال لی۔ سائرہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگی، باہر کا ماحول پرسکون ہوگا؟ میرا مطلب ہے کسی کی آمد کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ ادارہ آپ کے لیے ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے۔ شکریہ، میں سائرہ زرغام ہوں۔ آپ نے ریاست عادل آباد کا نام تو سنا ہوگا، میں عادل آباد کے نواب علی زرغام کی بیٹی ہوں۔ اوہ، نواب علی زرغام کا نام تو معروف ہے۔ ہاں، بہت اچھے انسان تھے، لیکن بدنصیبی نے انہیں انہی کے جال میں گرفتار کرا دیا اور وہ موت کا شکار ہو گئے۔ گویا طبعی موت نہیں مرے نواب صاحب؟ سعدی نے پوچھا۔ جی نہیں، انہیں قتل کیا گیا ہے۔ قاتلوں کے بارے میں جانتی ہیں؟ جی ہاں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، میں آپ کو پوری کہانی سناؤں گی۔ سعدی صاحب، دراصل DDT لمیٹڈ کا نام میں نے اپنی ایک شناسہ سے سنا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح اس ادارے نے ان کی امداد کی تھی اور انہیں بہت بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ میں نے ٹیلی فون پر آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ٹیلی فون ٹیپ کر لیا گیا تھا اور ایسے انتظامات کر دیے گئے تھے کہ میں براہ راست آپ لوگوں سے رابطہ قائم نہ کر سکوں۔ پھر میں نے کچھ خطوط لکھے آپ کو، لیکن یہ خطوط بھی میرے دشمنوں نے ان لوگوں تک پہنچا دیے اور انہیں یہ علم ہو گیا کہ میں DDT لمیٹڈ کی معرفت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرانا چاہتی ہوں، اور اس طرح میں آپ لوگوں سے رابطہ قائم نہیں کر سکی، اور ان لوگوں نے میرے خلاف وہ اقدامات کر لیے جنہوں نے مجھے بے بس کر دیا۔ میں آپ کو کچھ اور تفصیل بتاؤں گی، کیونکہ میں زیادہ گہری لڑکی نہیں ہوں، اب تک اپنی ریاست ہی میں رہی ہوں، اس شہر میں بھی پہلی ہی بار آئی ہوں، اس سے قطعی ناواقف ہوں۔ اس شہر میں ہمارے ایک عزیز بھی رہتے ہیں جو محکمہ پولیس کے کوئی بڑے افسر ہیں، میں ان سے کبھی نہیں ملی، لیکن میرے ڈیڈی ان سے اکثر ملتے رہا کرتے تھے اور ان کے دوستوں میں سے تھے، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ محکمہ پولیس میں کیا عہدے پر فائز تھے، کہاں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم مجھے ان کے بارے میں۔ نام تو معلوم ہوگا آپ کو ان کا؟ سعدی نے پوچھا۔ ہاں، آفتاب احمد خان صاحب، لڑکی نے جواب دیا، اور سعدی، ظفری اور شکیلہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پھر سعدی نے ظفری اور شکیلہ کو ہلکا سا اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ ابھی آفتاب احمد خان کے بارے میں کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحات کے بعد سعدی نے کہا، آپ براہ کرم اپنے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں، اور سنیں سائرہ صاحبہ، آپ کی ان محسنہ یا دوست نے جنہوں نے آپ کو DDT لمیٹڈ کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوگا، ہم ہر وہ کیس لے لیتے ہیں جو کسی قانون کے خلاف نہ جاتا ہو۔ آپ کا معاملہ تو خاص طور سے ہمارے لیے توجہ کا باعث ہے، اس لیے کہ آپ تنہا پریشانی کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن اب آپ کو یہ اطمینان دلایا جا سکتا ہے، یہاں پہنچنے کے بعد آپ اپنے دشمنوں سے قطعی محفوظ ہو گئی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی کاروباری مسئلہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ ایک دوست کی حیثیت سے بھی ہم سے ہر تعاون کی توقع رکھتی ہیں تو اب آپ بالکل دلجمی سے اپنے بارے میں بتائیے، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ شکریہ۔
تقدیر نے پہلی بار یہ روشنی کی ایک کرن دکھائی ہے میرے لیے۔ یہ اتفاق ہی کی بڑی ڈھارس کا باعث ہے کہ میں اتفاقی طور پر ہی DDT لمیٹڈ کے اہم لوگوں سے جا ٹکرائی۔ اس کا مقصد ہے کہ برے دور کی چڑھان ختم ہو گئی ہے اور سکون کے ڈھلان سامنے آ گئی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہاں تو آپ بتائیں گی ہمیں تفصیل؟ سعدی نے کہا۔ جی ضرور، میں ذرا واقعات کی ترتیب کر لوں۔ بس یوں سمجھیے کہ ریاستوں کا جو حال ہو چکا ہے وہ تو آپ کے علم میں ہوگا۔ نوابین بس اپنے دور کو پیٹ رہے ہیں، ہر چند کہ وہ محاورہ صادق ہے کہ ہاتھی لاکھ لٹے پھر بھی 1.25 لاکھ کا۔ مالی پریشانیاں نہیں ہیں، بے پناہ جائیداد ہے جس کی آمدنی اتنی ہے کہ نوابی برقرار رکھی جا سکتی ہے، بس وہ اختیارات چھن گئے ہیں۔ میری والدہ کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ والد صاحب ذرا دوسری فطرت کے مالک تھے، میرا مطلب ہے نوابی ان میں ختم نہیں ہوئی تھی۔ والدہ کے انتقال کا صدمہ یقیناً انہیں ہوا ہوگا کیونکہ ایک طویل رفاقت رہی تھی، لیکن نوابیت نے ان کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور والد صاحب تعیشات میں ڈوب رہے تھے۔ تعیشات کا یہ سلسلہ نیا نہیں تھا بلکہ والدہ کی حیات میں بھی یہ جاری تھا۔ جسے چاہا نواز دیا، جسے چاہا دھتکار دیا، جسے چاہا آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ نہ جانے کون خاتون تھی جو والد صاحب کی منکوحہ بھی تھی، لیکن ان کا علم شاید میری والدہ کو کبھی نہ تھا۔ یہ تو یقیناً انہیں پتہ ہوگا کہ والد صاحب صرف انہی پر اکتفا نہیں کرتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی کوئی سوکن بھی ہے۔ باہر طور وہ محترمہ تو کبھی سامنے نہ آ سکی، لیکن والدہ کے انتقال کے بعد ایک بچے کی پرورش والد صاحب نے کی۔ ہر چند کہ یہ پرورش محل خاص میں نہیں ہوئی تھی بلکہ اس سے ملحقہ ایک حصے میں ہوئی تھی، لیکن دنیا یہ جان چکی تھی کہ پرنس دلاور نواب زرغام ہی کی اولاد ہے۔ کیا نام لیا آپ نے؟ ظفری بری طرح چونک پڑا۔ سعدی اور شکیلہ کی آنکھیں بھی ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ہاں، وہ پرنس دلاور ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ میرے سوتیلے بھائی عمر میں مجھے کافی بڑے ہیں اور شیطینت میں شاید شیطان سے بھی بڑے ہیں۔ سائرہ نے ان لوگوں کے چونکنے پر توجہ دیے بغیر کہا، لیکن ظفری، سعدی اور شکیلہ شدید حیرانی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں بخوبی علم ہو گیا تھا کہ پرنس دلاور نے ان سے جس لڑکی کے بارے میں کہا تھا وہ یہی تھی، اور اس کی وجوہات بھی تقریباً سامنے آ چکی تھیں۔ DDT لمیٹڈ سے رابطے کی کوششیں پرنس دلاور کے علم میں آ چکی تھیں اور پرنس دلاور نے اسی لیے ان سے رابطہ قائم کر کے پہلے ہی سے ان کا منہ بند کر دیا تھا اور اپنی دانست میں وہ DDT لمیٹڈ کا خطرہ ختم کر چکا تھا۔ بہر صورت انہیں سائرہ کی کہانی پر توجہ دینی پڑی۔ سائرہ کہہ رہی تھی، پرنس دلاور نے محل ہی میں تربیت پائی۔ والد صاحب چونکہ خود اپنی زندگی کو رنگین بنانے میں مصروف رہتے تھے، اس لیے محلاتی معاملات پر ان کی نگاہ گہری نہ رہی۔ بہت عمدہ تندرستی تھی، بڑی شاندار صحت کے مالک تھے۔ بے شمار افراد ان کی صحت برقرار رکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ کون کس فطرت کا مالک ہے اور کس انداز میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، پرنس دلاور کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ان کی حیثیت سے وہ ان کے ولی عہد نہیں تھے، کیونکہ ان کی والدہ کی حیثیت مشکوک تھی، اور خود کبھی نواب زرغام نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ پرنس دلاور کو محل میں ان کے بیٹے کی حیثیت حاصل ہے۔ بس وہ پرنس کی پرورش کر رہے تھے اور پرنس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جایا کرتی تھیں۔ محل کے دوسرے لوگوں کو بھی پرنس کی حیثیت کا پتہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ پرنس بس ایک لاوارث لڑکے کی حیثیت سے پرورش پا رہے ہیں اور ان کا کوئی عمل دخل ریاست میں نہیں ہے۔ خیر، پھر ہم جوان ہو گئے۔ پرنس عیاشیوں اور بدفطرتی میں علی زرغام سے بہت آگے تھے، کیونکہ نواب صاحب نے نوابی شان بھی برقرار رکھی تھی اور جو کچھ کیا تھا وقار کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن پرنس کی شہرت بہت بری ہے۔ عادل آباد میں وہ ایک خطرناک بھیڑیے کی حیثیت سے مشہور ہے۔ وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں، لیکن میرے اور ان کے درمیان اتنے فاصلے رہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ دل ہی دل میں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میری حیثیت بہر طور نواب زرغام کی بیٹی کی تھی، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے میرا۔ اس کا یہی مقصد تھا کہ نواب صاحب کی موت کے بعد تمام ریاستی اثاثے میری جانب منتقل ہو جاتے۔ والد صاحب قبلہ کو کبھی اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہوئی کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ میرے ہمدردوں کی بڑی کمی رہی ہے سعدی صاحب۔ بہر طور مجھے بھی اس سلسلے میں کوئی تشویش نہیں تھی، کیونکہ میرے والد صاحب حیات تھے اور میرے تمام مسائل بہر طور انہی کے شانوں پر تھے۔
لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک رات انہیں قتل کر دیا گیا۔ صبح کو ان کے کمرے سے ان کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ محل میں کوہرام مچ گیا، یعنی جو کچھ ہو سکتا تھا ہوا۔ ریاستی پولیس کے افسران نے لاش اپنی تحویل میں لے لی اور تحقیقات ہونے لگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے خلاف محل میں کوئی سازش ہو سکتی ہے، لیکن سادی صاحب میرے کمرے سے منشیات برآمد ہوئی، نشہ آور انجیکشن نکلے اور کچھ ایسی دستاویزات نکلی جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ نواب صاحب کی قاتل میں ہوں۔ جس پستول سے نواب صاحب کو قتل کیا گیا تھا اس کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نشانات کس طرح پستول کے دستے پر پائے گئے۔ ممکن ہے کبھی میں نے اسے استعمال کیا ہو۔ مجھے نشانہ بازی کا شوق ہے اور میں بڑے اچھے نشانے لگا سکتی ہوں۔ اکثر میں اپنے شوق کی تکمیل اسی ریوالور سے کرتی رہتی تھی۔ بلا شبہ وہ نشانات میری انگلیوں کے تھے، لیکن میں نے اپنے ڈیڈی کو قتل نہیں کیا تھا۔ صورتحال کچھ اس طرح ترتیب دی گئی کہ نواب صاحب کے کمرے میں میری تحریر میں کچھ خطوط نکلے۔ ان میں درج تھا کہ مجھے اتنی رقم دی جائے کیونکہ کوئی شخص مجھے بلیک میل کر رہا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری تحریریں جعلی تھیں۔ بلیک میلر کے جو خطوط میرے کمرے سے ملے ان میں یہی درج تھا کہ اگر اسے رقم ادا نہ کی گئی تو میرے تمام معاملات نواب صاحب کے علم میں لے آئے جائیں گے۔ معاملات یوں تھے کہ میں عیاش تباہ ہوں، نشہ آور ادویات کی عادی ہوں اور بڑی بڑی رقمیں مختلف سلسلوں میں نواب صاحب سے وصول کرتی رہی ہوں۔ یہ سلسلے بلیک میلر کے بھی تھے، یعنی میں اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے بلیک میلروں کو بھی اچھی خاصی رقم ادا کرتی تھی اور نواب صاحب سے یہ رقومات وصول کرتی رہتی تھی۔ سارا کام انتہائی خوش اسلوبی سے کیا گیا تھا۔ ہر سطر مکمل تھی۔ کہانی کی شکل جو بن گئی تھی آپ اس کا اندازہ لگا چکے ہوں گے، یعنی نشے میں نے نواب صاحب سے کچھ رقم طلب کی، نواب صاحب نے انکار کر دیا اور میں نے نشے کی کیفیت میں نواب صاحب کو قتل کر دیا۔ میں ایک عیاش طبع شہزادی تھی۔ الزامات جس انداز میں سامنے آئے اس کی تردید کسی طرح ممکن نہیں تھی۔ مجھے میرے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا اور نواب صاحب کی موت کی اطلاع عام کر دی گئی۔ پرنس دلاور نے منظر عام پر آ کر وہ واویلا کیا کہ لوگ کانپ اٹھے۔ اس نے کہا کہ وہ تو ایک ناکارہ مہرہ ہے، عضو معطل جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ نواب صاحب کا سوتیلا بیٹا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے ریاست میں سے کچھ نہیں چاہیے، سارے کا سارا اثاثہ وقف کر دیا جائے۔ وہ بس نواب صاحب کے قاتلوں کی تلاش میں ہے۔ اس نے اتنا روکنا پیٹنا مچایا کہ سچ مچ تمام ہی لوگ متاثر ہو گئے اور پرنس دلاور کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت اچھی ہو گئی۔ پرنس دلاور ایک طرح سے تارک الدنیا ہی ہو گیا تھا، گویا اس پر غم اور دودھ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں اپنے مخالفوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میرا ذہن کبھی بھی پرنس کی طرف نہیں گیا تھا۔ ڈیڈی کی موت کا مجھے جو بھی صدمہ ہوتا کم تھا۔ میں خود ذہنی طور پر معطل ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے خلاف سازش کس نے کی۔ نشہ آور ادویات میرے کمرے سے برآمد ہوئی تھی، لیکن اب یقین کریں ساتھی صاحب، میں نے زندگی میں کبھی کوئی نشہ آور چیز دیکھی بھی نہیں ہے، کبھی کسی بلیک میلر سے میرا سابقہ نہیں پڑا۔ باہر طور میں نظر بند رہی اور لوگوں کی رائے پرنس دلاور کے حق میں بہتر ہوتی گئی۔ کچھ لوگ مجھے اس قتل کی سزا دینے کے درپے تھے، لیکن یہ پرنس دلاور تھا جس نے انہیں سختی سے روکا اور سامنے آ کر کہا کہ کچھ بھی ہے، سائرہ اس کی بہن ہے۔ جب تک علی زرغام کے بارے میں تحقیقات مکمل نہیں ہو جائے گی اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ خود ان سارے معاملات کی نگرانی کرے گا اور اگر سائرہ قاتل ہوئی تو پھر وہ خاموش ہو جائے گا اور فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دے گا جو اس سلسلے میں راست اقدام کرنے کے مجاز ہیں۔ میں نے چند روز تک خود کو ان حالات میں بے بس پایا اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس طرح تو میں بے موت ماری جاؤں گی، لہٰذا میں نے اپنے طور کوششیں پوری کر دی۔ میں نظر بند ضرور تھی، لیکن میرے بھی کچھ دوست محل میں موجود تھے۔ ان کے ذریعے میں مختلف طریقوں سے عمل کرتی رہی اور پھر اسی دوران مجھے DDT لمیٹڈ کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی، لیکن میرے دوست ان سازشوں کے سامنے کچھ نہ ثابت ہوئے۔ پرنس دلاور نے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ میں آپ کو اس بارے میں مختصر بتا چکی ہوں۔
جب پرنس دلاور نے یہ دیکھا کہ میں اس سلسلے میں کچھ کرنے کی خواہش مند ہوں اور ایک معصوم لڑکی کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھی تو اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ وہ اگر چاہتا تو فوری طور پر مجھے قتل کرا سکتا تھا، لیکن اس طرح بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی کیونکہ نواب صاحب نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی تھی۔ پرنس دلاور کو اس کا علم تھا۔ تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ صرف محل سے وابستہ ایک کردار کی حیثیت رکھتا ہے، نواب صاحب کے بیٹے کی نہیں۔ اس حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے اسے شدید محنت کرنا تھی، چنانچہ اس نے ایک اور پروگرام ترتیب دیا۔ ایک رات پرنس دلاور میرے سامنے عریاں ہو گیا۔ وہ میرے سامنے آیا اور مجھے اس سازش کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اب وہی ہوگا جو وہ چاہے گا۔ اس نے کہا کہ میں نواب صاحب کی جائیداد کی واحد حقدار نہیں بن سکتی اور وہ کسی طور پر اس جائیداد میں میری شمولیت پسند نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ بھی نواب صاحب کا بیٹا ہے، ساری عمر اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے، آخر اس کی ماں بھی نواب صاحب کی منکوحہ تھی۔ وہ کوئی بھی تھی، لیکن باہر طور وہ نواب صاحب کا بڑا بیٹا ہے اور میں اس سلسلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو کبھی جائیداد وغیرہ کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اس نے میرے ڈیڈی کو کیوں قتل کر دیا؟ میں شور مچانے لگی تھی کہ اس نے میرا منہ بھینچ لیا۔ غالباً کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال میرے چہرے پر رکھ دیا گیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بند گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ اس کے عقبی حصے میں کوئی نہیں تھا، جو کوئی بھی تھا ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ غالباً کلوروفارم میرے سسٹم پر زیادہ گہرا اثر نہیں ڈال سکا تھا، چنانچہ میں سمجھ گئی کہ صورتحال کیا ہے اور پھر میں نے فرار ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ میرے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے گئے تھے کیونکہ انہیں اطمینان تھا کہ میں گہری بے ہوشی کا شکار ہوں۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ کھسکتی گئی، دروازے تک پہنچ گئی۔ گاڑی کا دروازہ پورے طور پر بند تھا۔ ذرا سی کوشش کرنے پر وہ کھل گیا اور میں اس گاڑی سے کود پڑی۔ میرے بدن پر کچھ خراشیں اور چوٹیں آئیں، لیکن میں خود کو سنبھال کر وہاں سے چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس سمت جا رہی ہوں۔ میں نے کھیتوں اور میدانوں میں چھپ چھپ کر طویل ترین سفر طے کیا۔ آپ تصور تک نہیں کر سکتے کہ مجھے اس دوران کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ میں نے گندے جوہروں سے پانی پیا ہے اور ایسے پھلوں سے اپنی پیٹ کی آگ بجھائی ہے جسے شاید جانور بھی کھانا پسند نہ کرے۔ مجھے جو بھی چیز ملی میں نے کھائی اور اپنا یہ سفر جاری رکھا۔ راستے میں کئی بار کچھ گاڑیاں ملی، لیکن میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میں نے ان میں سے کسی سے بھی مدد کی درخواست نہیں کی۔ بالآخر مجھے ظفری صاحب نظر آ گئے اور میں نے ان سے درخواست کر ڈالی۔ یہ ہے میری کہانی، سائرہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔